بتانا ہے، یاد کرنا ہو تو مدنی پنصورے میں یہ دعائیں لکھی ہیں، رسالوں میں لکھی ہیں۔ مین چیز ہے کہ اعتقاد مضبوط ہوگا نا، پھر اس کی برکتیں ملتی ہیں آگے۔ تو آئیے امیر اہل سنت سے بھی کچھ مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین حاضرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف یا دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ اب کھانا سامنے آ گیا تو صرف کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی، ثواب کے لیے نیت کر لیں۔ نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، یہ کہہ لیں جبکہ دل میں بھی نیت موجود ہو۔ اب کچھ ذکر و اذکار کر لیں، چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد اب کھا پی سکیں گے، سو سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو۔ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 21واں روزہ ہے۔ عصر پڑھ کر عاشقان رمضان کثیر تعداد میں عالمی مدنی مرکز میں جمع ہیں۔ اعتکاف کا سلسلہ ہے اور مدنی مذاکرہ بھی جاری ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب، اور وہ بھی بے ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طلحہ عطاری یوکے کے شہر برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے امیر علیہ سنت، مرد و عورت الگ الگ کپڑے پہنتے ہیں، مگر بعض مرد عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں اور بعض عورتیں مردوں کی طرح کا ڈریس پہنتی ہیں۔ ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا یہ صحیح ہے؟ اسی طرح بعض مرد شورٹس پہنتے ہیں کہ جس سے گھٹنے نظر آتے ہیں، کیا مرد ایسا لباس پہن سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاکم اللہ خیرا۔ مرد مردانہ اور عورت زنانہ، یعنی مرد جینٹس اور عورت لیڈیز لباس پہنے۔ چھوٹے بچوں اور بچیوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 481 پر ہے۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے، یعنی اس کا چھپانا فرض ہے، کیونکہ عورت کے لفظی معنی ہوتے ہیں چھپانے کی چیز۔ ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہیں۔ اس زمانے میں بہت سارے ایسے ہیں کہ تہبند یا پاجامہ اس طرح پہنتے ہیں کہ پیڑو یعنی ناف کے نیچے کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے۔ اگر کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہو کہ جلد یعنی کھال اسکین کی رنگت نہ چمکے تو خیر، ورنہ حرام ہے۔ اور نماز میں چوتھائی یعنی 1/4 کی مقدار کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی۔ خصوصاً حج و عمرے کے احرام والے کو اس میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کل بعض لوگ سرعام لوگوں کے سامنے نیکر یعنی ہاف پینٹ پہنے پھرتے ہیں، جس سے ان کے گھٹنے اور رانیں نظر آتی ہیں، یہ حرام ہے۔ ایسوں کے کھلے گھٹنوں اور رانوں کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے۔ بالخصوص کھیل کود کے میدان، ورزش کرنے کے مقامات، ایکسرسائز کرنے کے مقامات پر جانے میں سخت احتیاط ضروری ہے۔ اور سمجھدار مدنی منوں کو بھی ایسے بے پردگی والے لباس سے بچائیں۔ تو آج کل تو ہاف پینٹ بہت چلی ہے، اور اللہ تعالیٰ کرم فرما دے کہ چڈیاں پہن کر بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اب ان کو تو پردہ اللہ نصیب کر دے۔ ہمیں بھی اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالنا ہوگا اور نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ مسجد میں بھی آ جاتے ہیں، یعنی اتنی پینٹ کے صرف گھٹنوں سے تھوڑا سا نیچے ہوتی ہے، اگر وہ جائیں سجدے وغیرہ میں تو شاید گھٹنوں سے اوپر ہو جائے، تو اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پوچھ ہے۔ ہاں، ظاہر ہے کہ ایسا لباس خطرناک ہے، اگر گھٹنے کھل گئے تو گھٹنے تو ویسے ہی چھپانا فرض ہے۔ اچھا، دونوں گھٹنے مل کر ایک سطر ہے، عورت یعنی کہ 9 حصے ہیں سطر کے، تو اگر یہ دونوں گھٹنے کسی کے کھلے رہے نماز میں تو نماز نہیں ہوگی۔ امیر السنت اس پہ رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو سطر کے آپ نے 9 حصے بیان کیے، اس میں گھٹنا ران کے ساتھ ہے یا الگ شمار کیا جائے گا؟ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم ایک سوال اگر اجازت تو چلائیں۔ جی جی۔ مدنی انعام نمبر 12 میں گھر میں درس کا لکھا ہے، کیا گھر والوں کو نیکی کی دعوت دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جی ہاں، گھر درس ایک گھر والوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ،
اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ گھر درس دیں گے نا تو یہ بھی ان کو آگ سے بچانے کی کوشش ہوگی کہ درس فیضان سنت کے درس کے ذریعے بھی کئی جگہ مدنی ماحول بنے ہوں گے، بعض جگہ بنے ہیں کہ گھر میں پہلے درس ہوتا رہا، شروع میں تھوڑی بہت اگر مخالفت ہوتی ہے تو اس کی بھی پرواہ نہ کی گئی اور پیار سے، محبت سے، نرمی سے درس سننے پر آمادہ کیے جائے تو آہستہ 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 وہ انشاءاللہ مدنی ماحول بن جائے گا۔ آپ کوشش کریں، گھر درس کو تو بہت اہمیت ہے، مسجد درس تو چلو اپنی جگہ پر یہ بھی تو ہونا ہی چاہیے، لیکن گھر درس کی ضرورت مسجد درس سے کسی طرح کم نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ سکتے زیادہ ہے کہ مسجد میں سنیں گے نمازی اور گھر درس میں سنیں گے شاید بے نمازی بھی سنیں گے، بے پردہ بھی سنیں گی، محارم، غیر محرم میں درس نہ دیں، سب محارم میں، بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، ان میں آپ دیں درس دلوائیں محرم سے، بھابھی ہے اس کو درس نہ دیا جائے، وہ الگ بیٹھے، اور بھابھی درس دے تو دیور اور جیٹھ اس میں شریک نہ ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر ران جدا عورت ہے، یعنی کہ ستر کا یہ الگ سے حصہ ہے چھپانے والا، چڈھے سے گھٹنے تک ران ہے، گھٹنا بھی اس میں داخل ہے، الگ عضو نہیں۔ تو اگر پورا گھٹنا بلکہ دونوں کھل جائے نماز ہو جائے گی، کہ دونوں مل کر بھی ایک ران کی چوتھائی کو نہیں پہنچتے۔ تو پہلے جو بتایا گیا وہ غلطی ہو گئی تھی، اس کو ایڈٹ کر لیجئے انشاءاللہ۔ پچھلے دنوں ایک صوتی پیغام آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس بات کو بیان کیا جائے، وہ بیرون ملک سے انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ، اور یہاں بھی وہ ہو کر گئے کہ یہاں بھی اور بیرون ملک بھی اب کئی ایسی مساجد ہیں جن میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ شارٹس پہن کر نمازوں کے لیے مسجد آتے ہیں، اور ان کے جو شارٹس ہوتے ہیں وہ گھٹنوں سے اوپر بھی ہو جاتے ہیں، پھر جب یہ بیٹھتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں تو ان کی رانیں کھل جاتی ہیں، اور یہ شارٹس چونکہ جس طرح ایک پینٹ ہمارے یہاں فیشن ہے تو اس طرح شارٹس ہمارے یہاں ایک کمپلیٹلی مکمل طور پر ایک فیشن ہے کہ شارٹس بھی پہنیں گے، پھر اس کے نیچے موزے اور وہ مختلف جوتے آتے ہیں، عموماً ہمارے اس میں اس کو جوگر شوز کہا جاتا تھا اس ٹائم پر، اسپورٹ شوز ٹائپ کے۔ تو اب یہ شارٹس پہننے کا جو رواج چلا ہے اس پر بھی مدنی پھول آپ کی طرف سے آنے چاہیے کہ ایک تو شارٹس پہن کر یہ مسجدوں میں جاتے ہیں، کیا مسجد میں جانا اس میں نماز میں خرابی، اور پھر اس میں جو یہ باہر اس طرح لے کر گھومنا ہے اور رانیں نظر آنی ہے، اوپر نیچے ہو جاتی ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ وفا کہ اگر جیسے ابھی تو خیر ران کا ہی مسئلہ چل رہا ہے یا ستر کا بات آپ کر رہے تھے، دوسرا یہ مسئلہ تھا کہ لوگ اسی طرح اٹھ کر نمازوں کے لیے چلے جاتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم لیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، ہے میرے ذہن میں یہ موضوع، لیکن اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں، یہ ستر عورت کا جو نماز کے عالم میں ہے۔ اسی پر ابھی بات ہوئی تھی، تو گھٹنے تو ویسے بھی کھلے رکھنا لوگوں کے سامنے یہ حرام ہے، اور جو دیکھیں گے ان گھٹنوں کی طرف، کھلے گھٹنوں کی طرف، وہ بھی گناہ گار ہے۔ اب مسجدوں میں پہننا تھا زیادہ گناہ گار کرے گا کہ مسجد تو ادب کی جگہ ہے نا، اس کا تو احترام ہر مسلمان جانتا ہے کہ مسجد کا احترام ہے، تو جب یہ بازار میں بھی کھلے رکھنا حرام ہے گھٹنے، تو مسجد میں تو اور سخت ہو جائے گا نا، تو اس لیے نہ مسجد میں کریں نہ بازار میں کریں، با حیا بنے، حیا کی چادر اوڑھ لیں۔ اس کا مطلب یہ دوپٹہ نہیں ہے، بلکہ اپنے وجود میں حیا کو نافذ فرما دیں۔
दूसरों को भी देखने का, बेचारे देख देख कर जो नहीं बचते होंगे, जानबूझकर कस्दन देखते होंगे, वो भी गुनाहगार होते होंगे। बाजारों में निकलना मुश्किल हो गया, वाकई हालात ऐसे हो गए। वो तो एक ही थे मुफ्ती दावत इस्लामी, अभी तक तो स्कूटर ही बेचती। स्कूटर बोला स्कूटर चलाओ तो निगाहों की हिफाजत नहीं होती। खैर स्कूटर चलाना जायज़ है, हरज नहीं है, वैसे ये उनका तकवा था, तो पैदल आते थे। इसमें वो भी जो हमारे शॉर्ट्स पहनने वाले हैं जो कहते हैं कि हमने घुटनों से नीचे का शॉर्ट, ये क्वार्टर शॉर्ट्स कहलाते हैं, हमने घुटनों से नीचे वाला शॉर्ट्स पहना है, लेकिन जब वो मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते हैं और जब अत्तहियात में तशहुद में बैठे तो इनका शॉर्ट्स ऊपर हो जाता है और घुटने इनके खुल जाते हैं। और घुटने का मसला भी आपने अमीर सुन्नत से समाअत किया, सुना है अभी आपने। मसला जो बयान किया था उसकी हमने फिर वजाहत कर दी है कि दोनों घुटने भी खुले रह गए तो नमाज हो जाएगी, लेकिन ये कि ये घुटने खुले करना हराम है ना, वो भी मस्जिद में तो और हराम, तो फिर नमाज में तो उससे ज्यादा सख्ती बढ़ गई। नमाज हो जाना अपनी जगह पर है, लेकिन ये कि ये गुनाह तो हो रहा है ना, दौरान नमाज हो रहा है गुनाह। अब ये कराहत आएगी कि नहीं, ये फिर अलग मसला है। हाँ, तनफ्फुर भी बहुत ज़्यादा होता है, नमाज भी जाहिर सी बात है कि पसंदीदा तो नहीं है इस हालत के अंदर, और फिर तनफीर अवाम बहुत ज़्यादा है इसमें, यानी लोग बाकायदा देखते हैं ऐसे अफराद की तरफ, बुरी नज़र से देखते हैं कि कोई अच्छा काम इसने नहीं किया। मजहबी जहन के लोग वाकई नफरत से देखते होंगे कि यार कौन ये उठ के चला है मस्जिद में, मुसलमान है कि नहीं, कैसा आदमी है, तो ऐसा ना किया करें। ऐसा लिबास पहनने वाला लोगों के सामने आने वाला गुनाहगार होगा कि जिस तरह ये नजर आ रहा है, जबकि घुटने खुले हों। जी जी। तौबा करें, रमजान का महीना है, तौबा के दिन है, तौबा करें। जहन्नम से आज़ादी का अशरा शुरू हो चुका है, काश हम सबकी जहन्नम से आज़ादी मुक़द्दर हो जाए, काश। तो आप भी तौबा कर लें, जो इस तरह के लिबास पहनते हैं आइंदा इसके करीब ना जाएं। घर की चार दीवारी में भी ना पहने, माँ बहनें होती हैं, भाई होते हैं, मेहमान आते होंगे, दोस्त आते होंगे, तो ये बिल्कुल इसको, इस लिबास को फारिग कर दे, छुट्टी करा दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रोज़े प्यारे बापा जान मोहम्मद खुर्रम शहजाद अत्तारी मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई से अर्ज़ कर रहा हूँ। पापा, अर्ज़ ये है कि जैसा आपने माशाल्लाह तवज्जो दिलाई 10 बीवियों की कहानी। हुजूर, जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद मेरे घर में भी जो है वो यही किताब जो है वो आने जाने लगी, जिस पर मैंने पाबंदी तो लगाई, लेकिन अपने घर वालों के, बच्चों की अम्मी के दिल से जो है वो उस किताब की मोहब्बत को मतलब निकालने में बहुत परेशानी हुई। और अभी भी मैं इससे आजिज़ हूँ कि जैसे ये 10 बीवियों की कहानी और ऐसी ये किताबें जो है वो घरों में पढ़ी जाती हैं, तो हुजूर ऐसी कोई तरकीब बताएं कि जिसमें घर वालों को प्यार मोहब्बत के साथ उनके दिल से जो है ना ये चीज़ निकाल दी जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अब अल्लाह बेहतर जाने कि आपने किस तरह समझाया है, जिस अंदाज में सवाल किया है उस अंदाज में समझाया है, या कि अब हर एक को समझाना भी नहीं आता ना, ऑर्डर, तो ऑर्डर से नहीं समझ आती, दिल से नहीं निकलती, या झाड़ना, लिताड़ना, जाहिल बोलना कि जाहलत की बातें हैं, जाहिलों के काम है, क्या लेके बैठी हो, अगर इस तरह करेंगे तो उसके दिल से निकलेगी नहीं। इनको ये मोहब्बत से समझा कि उलमा, आशिकान रसूल उलमा जो हैं ये इससे मना करते हैं। और इसमें जो खराबियां हैं कि ये सबसे बड़ी खराबियां है कि ये मन गढ़ंत कहानियां हैं, तो अल्लाह के नेक बंदों की तरफ मंसूब मन गढ़ंत कहानियां लोगों में सुनाना और दुरुस्त समझ कर सुनाना ये गुनाह है। बल्कि वैसे ही कोई मन गढ़ंत वाक़या जो मजहबी ना हो
اور اس کو درست کے طور پہ سنانا یہ بھی گناہ ہے. من گڑت قصہ جو ہے نا وہ صرف عبرت کے لیے بزرگوں نے جو لکھے تو وہ لوگوں پر ظاہر ہو کہ یہ من گھڑت ہے تو حرج نہیں ہوتی، لیکن ایسا من گھڑت واقعہ کہ جس کو لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں اور اس طرح اس کو بیان کرنا کہ یہ صحیح ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ من گھڑت ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے اور جھوٹ ہے. تو پھر پاک بیبیوں کی طرف، بی بی فاطمہ کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرف اس طرح کے من گھڑت واقعات منسوب کرنا اور اس کو بیان کرنا، اس کو سننا، سچ سمجھ کر یہ سب کرنا، یہ سب گناہگار کرنے والے اور جہنم کا حقدار کرنے والے کام ہے. تو ہمیں علماء اہل سنت کی ماننی چاہیے کہ ہمارے پاس اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنی علماء کے پاس ہوتی ہے. جو علماء کہتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا جمعہ کی نماز بغیر جماعت کے پڑھ سکتے ہیں؟ جمعہ کی نماز جماعت بھی شرط ہے اور دیگر بھی کچھ شرائط ہیں. جماعت کے بغیر بھی نہیں پڑھی جا سکتی اور دوسرے شرائط جو ہیں وہ موجود نہ ہوں تو وہ جماعت کرنا بھی کافی نہیں ہے. اس کی تفصیل فیضان جمعہ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا جو نماز کے احکام میں شامل ہے، اس میں دیکھی جا سکتی ہے. اور بہار شریعت کے چوتھے حصے میں بھی جمعہ کے ضروری مسائل بیان کیے گئے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدنی چینل لائیو کے فیس بک پیج پر سوال آیا ہے. محمد بلال ناظم ہے، کہتے ہیں کہ کیا ماں باپ کی بد دعا لگ جاتی ہے کہ نہیں؟ ہاں اس کی تو ہے روایت، وہ روایت نکالتے ہیں. جی یعنی اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا، ایک تو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ کسی پیارے کی دعا بد دعا جو ہے یہ پیارے کے حق میں قبول نہ ہو. تو اس پہ پھر اعلیٰ حضرت نے یہی تطبیق فرمائی ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کا دل جو ہے وہ اس قدر دکھ جاتا ہے کہ وہ جو پدری محبت ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے. اب اس حالت میں جو بد دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. بلکہ مفتی احمد یار خان صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مظلوم جو ہے نا، ماں باپ کی تو بڑی بات ہے کہ اس کو بندہ مظلوم بنا دے، ظلم کرے اس پر. اپنے کافر پر بھی اگر ظلم کریں گے تو اس کی بد دعا بھی قبول ہے. جانور پر ظلم کریں گے تو جانور کی بد دعا بھی قبول ہے، جانور بھی بد دعا دیتا ہے. تو ماں باپ کا تو بہت مرتبہ ہے اولاد کے لیے، تو اس کی بد دعا تو نہیں، اس کی صرف دعا لینی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ شہزاد قادری ہیں، ہم پکوان سینٹر میں کام کرتے ہیں، دوران کام منہ میں پانی آ جاتا ہے، کیسے روزے میں فرق تو نہیں آتا؟ روزے میں فرق نہیں آتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روزے میں زیادہ نیند کیوں آتی ہے؟ روزے میں زیادہ نیند کیوں آتی ہے؟ خاص کر افطار کے بعد. افطار کے وقت شاید ہو کہ وہ اپنے غذائیت جو ہے وہ کیا بولتے کیلریز ڈاؤن ہو جاتی ہے میرا خیال ہے، تو اس لیے وہ آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں. بلڈ پریشر بھی گھٹ جاتا ہوگا، بہت سو کا تو لو ہو جاتا ہوگا، تو اس طرح مطلب وہ نیند چڑھتی ہوگی.
वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ये इस्लामी बहनें जो मखसूस अय्याम में रोज़े नहीं रखती, कहती हैं कि क्या बाद में जो हम इन रोज़ों की जो कज़ा करेंगे तो हमें रमज़ान मुबारक के जो रोज़े हैं उसका सवाब मिलेगा? क्या सवाल गया? मखसूस अय्याम में जो इस्लामी बहनें रोज़े नहीं रखती, इनको रोज़े नहीं रखने होते, फिर बाद में उन रोज़ों की जो कज़ा करनी है, तो जब हम ये रोज़े कज़ा करेंगी तो क्या हमें वही रमज़ान के रोज़ों का सवाब मिलेगा? शरीयत ने मतलब इजाज़त दी है। अब बहरहाल कोई जुज़इया इसका पढ़ा नहीं है रिवायत कि रमज़ान शरीफ जितना मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा, पर दिल भी तो जलेगा ना कि सब रोज़े रखते हैं, मैं नहीं रखती हूँ। फिर जो लुत्फ रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखने का है, जो आसानियाँ हैं कि दूसरे भी रोज़ेदार होते हैं, एक माहौल बनता है, इसके बाद रोज़ा रखना दुश्वार होता है। तो हो सकता है कि सवाब ज़्यादा भी मिले, लेकिन इसका कोई रिवायत या जुज़िया पढ़ा या सुना नहीं है। ला अदरी वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब जैसे हमारे यहाँ माशाल्लाह बाबा रियाजुल जन्ना में जो कारपेट बिछते हैं उनके धागे बतौर तबरुक दिए जाते हैं। अब एक सवाल यहाँ आया है फेसबुक पेज पर ही कि जो इस्लामी भाई या जो भी वहाँ मस्जिद नबी शरीफ में रियाजुल जन्ना में जाते हैं, अगर वहाँ के कारपेट के धागे निकाल कर लेकर आ जाएं तो इसमें कोई हरज तो नहीं है? जैसी तैसी हरज है। कारपेट के धागा एक भी आपने तोड़ा ना तो गुनाहगार होंगे, कि ये तोड़ने के लिए नहीं है। तो सब एक एक धागा निकालेंगे तो वो बचेगा क्या? तो ना वहां पर ना यहाँ पर मस्जिदों की दरियों के धागे नोच सकते हैं, ना किसी के घर जाते हैं उसके धागे नोच सकते हैं। डेकोरेशन के दरियों का भी खींच खींच के मतलब छेद कर देते होंगे दरियों में। तो ये कहीं के भी धागे चटाइयों के तिनके नोचते रहते होंगे। मस्जिदों में चटाइयाँ भी बिछाई जाती हैं। पंजाब में तो देखिए चटाइयाँ, यहाँ का पहले तो बिछाते थे चटाइयाँ, अब कारपेट बढ़ गए, अब भी होंगी चटाइयाँ। तो वाल चटाई के तिनके भी नोच नहीं सकते, न किसी के न मस्जिद के। तो फिर मस्जिद ने करीम का तो मकाम और बुलंद है, न रंग उखड़ सकते हैं, न चूना उखड़ सकते हैं कहीं का, किसी के घर का कुछ भी नहीं। सबसे बचना है। कई जगह तो हुकूकुल इबाद के मामलात, अब किसी के घर गए और कुछ बिछाया है उसके धागे नोचे तो अभी हक्कुल अब्द तलफ होगा। डेकोरेशन की दरी का आपने धागा नोचा तो ये भी हुकूकुल इबाद वाला मामला है कि वो डेकोरेशन वाला इसका मालिक है। किराया जिसने दिया तो वो तो इस्तेमाल करने की हद तक है, नोचने के लिए उसने नहीं दिया। तो ऐसा कुछ किया है तो अब तो बंदे से माफ करवाना होगा, या जो नुकसान किया उसको पेमेंट करना होगा। लेकिन वो उसमें जो मस्जिद करीमैन में जो धागे नोचे जिससे या दीगर मसाजिद में, तो उसमें तो ऐसा है कि अगर ऐसा नुकसान पहुंचाया माली तो तावान होगा ना, और वहाँ का तावान देंगे किसको? अब धागा नोचने से तो बाजू का तो एक पूरा पीस जो है ना नकारा हो जाएगा। अब कपड़े का थान है फ्रेश और आप हैं कपड़े के व्यापारी, आप बीच में धागा कभी भी नहीं तोड़ेंगे, बीच में धागा खींचेंगे ना तो शार्ट पड़ जाएगा। अब वो ग्राहक उस दाम में लेगा ही नहीं, बल्कि वो पूरा थान रिजेक्ट कर देगा शायद, क्या दूसरा थान इसमें शार्ट है, डिफेक्टेड माल हो गया ये। तो अल्लाह के बंदो आपको मतलब ये सहन नहीं बनता, कोई खिलाफ काबा के धागे नोचता होगा, कोई इधर के तो कोई मस्जिद नबवी शरीफ के, तो ये क्या लगा रखा है। और आकर उसको फिर इस तरह देते भी होंगे, बताते भी होंगे कि मैं तबर्रुक से हुआ, ये तो चोरी का माल हुआ, डकैती का माल हुआ, क्या हुआ ये खतरनाक ये तो काम हुआ। ये बज़ाहिर बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं मगर बहुत इसके मतलब खौफनाक जुर्म होता है ये। तो इसी तरह मस्जिदों के जो तोड़ते रहते हैं यार, क्या मतलब ऐसा ना किया करें। अपने कपड़ों के क्यों नहीं तोड़ते, इधर से तोड़ो ना, बाजू से इधर से, कभी नहीं तोड़ोगे तो अल्लाह का घर रह गया नोचने के लिए।
یہ ہاتھوں میں چارہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اپنی نیمن میں چارہ بولتا ہے کہ ہاتھوں میں چاروں ہے. یہ بیٹھے بیٹھے ابھی اچھا بعض یہ کر رہے ہوں گے، ہاں بھی یہ سن بھی نہیں رہے ہوں گے. یہاں تو خیر کارپیٹ ابھی گرمیاں اس لیے شاید پیچھے میں نہیں ہے. نہ کارپیٹ ہے نہ دری ہے بابا. دری ہے نا، ہاں دری کی خیر نہیں ہے. دری بھی نہیں ہے، دری بھی نہیں ہے. آج کل ٹھنڈے فرش پہ زیادہ مزہ آتا ہوگا، ورنہ تو یہ دریوں کی خیر نہ ہوتی. اور یہ سنتے بھی نہیں ہماری باتیں. چلو اس بہانے سنی تو ہوگی، لیکن کوئی ناخن سے کھیل رہا ہوگا، کہیں کر رہا ہوگا ابھی تو وہ بیچارے نہیں سن پائے ہوں گے. لیکن اکثریت نے انشاءاللہ میری یہ مدنی التجا سن لی ہوں گی کہ یہ کچھ کرنے کا نہیں ہے. آج مین مائک. جی بابا، اس میں یہ آپ کی توجہ دلانے پڑی کہ سامان میں ہی دریاں پڑی ہوتی ہیں نا، کسی نے اپنی چادر سامان کے اوپر ڈالی ہوئی ہے، تو اب وہ یہی ہے کہ آتے جاتے اس کو چھیڑ چھاڑ تو ہوتی ہے. آپ نے توجہ دلائی ہے نا، تو اس سے فوراً توجہ ہو گئی تھی کہ یہ اپنی چادر تو کوئی نہیں اس طرح کھینچتا ہوگا، لیکن کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو بچ کے بھی نہیں جاتی ہوگی. وہ دھاگے واگے کھینچنے کا تو حساب کتاب بنتا ہے یہاں پر. چادروں سے بھی دوسرے کے ہاں، وہ تو جو بھی ہاتھ میں سامنے آ جائے اپنے اور جو چیز ہوتی ہے وہ تو عادت ہوتی ہے ہر بازوں کی، یہ نوچتے رہتے ہیں اس کو. تو اگر دوسروں کی چادر کو بھی نقصان پہنچایا ہے تو مارے گئے نا. یہ کہیں مہمان بنتے ہیں بعض اوقات، اور ڈرائنگ روم میں جیسے صوفے پہ بیٹھے ہیں نا، تو صوفے کا جو ہوتا ہے نا یہ دھاگا، اس کو یوں جی کھیلتے رہیں گے. مطلب یہ ہے ایک ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور ایک عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ طرح چیزیں چاہیے ہوتی ہے. تو اب کسی کی چیزوں کو خراب کرنا یہ بھی. اب بھیا کام کرنے کے نہیں کرتے تو نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاتے. ہاتھ کچھ ہاتھ میں چاہیے تو تسبیح نہ رکھ لو یار ہاتھ میں. یہ بہت اچھا فارمولہ ہے، مدنی نسخہ. جب بھی یعنی کہ اپنے وہ جیسے بیٹھے ہوئے نا، دوستوں میں بیٹھے ہوئے یہاں بیٹھے، یہ لے لو یار ایک تصویر پلاسٹک کی ڈیجیٹل، یہ ہے نا، تو یہ چلتی رہے گی. اس بہانے کچھ نہ کچھ پڑھتے بھی رہیں گے آپ، اور یہ نوچا نوچی سے بھی بچے رہیں گے. لیکن دوران مدنی مذاکرہ نہیں پڑھنی ہے یہ، کیونکہ اس میں پھر آپ پڑھیں گے نا تو یہ سن نہیں پائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے. تو یہ ایسی مشغولیت تو پڑھنے کی بھی نہ ہو کہ علم دین جو ہم یہ حاصل کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ ہو، پھر مسائل میں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. تو ویسے عام حالات میں تو کوشش ہونی چاہیے کہ یہ ہاتھ میں ہو کیا، چلتے پھرتے آتے جاتے پڑھتا رہے آدمی، تو پڑھنے کی عادت پڑ جائے. ورنہ زبان بھی اگر یہ کچھ نہیں پڑھتے نا تو بعضوں کی زبان بھی کچھ لوگ کرتی رہتی ہے، اکیلے بھی کرتے رہتے ہوں گے، گانا گنگناتے رہتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ مطلب کرتے رہتے ہوں گے. تو یہ درود شریف پڑھتے رہے، ذکر اللہ کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، تو ثواب بھی ملے گا اور وہ خرافات سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی. ہاتھ بھی آپ کا مصروف رہے گا، تو نوچا نوچی سے بھی انشاءاللہ بچیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر حدیثیں یاد کی ہیں اور وہ ذہن سے نکل جائیں تو بھول جانے کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ حدیثوں کے بھول جانے کی تو کوئی وعید پڑی نہیں ہے. قرآن یاد کیا، آیتیں یاد کی، تو یہ نہ بھلائی جائیں. اس پہ کوئی وعید ہے نہیں، مطلب پڑھا نہیں ہے اس لیے میں نے یہی بولا. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، اجتماعی طور پر مختلف مقامات سردار آباد وغیرہ میں آڈیو کے ذریعے مدنی مذاکرہ سننے والے عاشقان رسول، گریس میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر سننے والے عاشقان رسول، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم
रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले में शेख तरीक़त अमीर अहल सुन्नत के ज़रिए दाखिल हो जाएं। अमीर अहल सुन्नत जो अल्फाज अदा फरमाएं आप भी दोहराएं, जो आशिकान रसूल जर्मनी में है वो भी दोहराएं। इसकी बरकत से आप सिलसिला आलिया क़ादरिया अत्तारिया में दाखिल होंगे, और वो नाज़रीन और आदीन जो पहले ही किसी सिलसिले में दाखिल हैं चाहें तो बैअत बरकत हासिल कर सकते हैं। अमीर अहल सुन्नत फरमाएं मुरीद होता हूँ मैं, तो आप कहिए तालिब होता हूँ मैं, आप अपने ही पीर साहिब के मुरीद रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ कि हमें तौबा भी करवा दें। सैयदी गौसे आदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले में दाखिल भी फरमा लें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से, और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं खानदाने आलीशान कादिरिया रज़विया में। मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमें पैगामात आते हैं कि अमीर सुन्नत कोई विर्द वजीफ़ा भी बयान करें, तो अमीर सुन्नत ने अपने मुरीदीन और तालिबीन के लिए एक शजरा मुरतब फरमाया है, शजरा कादरिया रज़विया तारिया। ये मक़ततुल मदीना से हदियतन हासिल कीजिए। दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी आपको ये शजरा शरीफ हासिल हो सकेगा, और उसमें सुबह शाम पढ़ने वाले औरात और सोने से पहले पढ़ने के औरात, काम अटक जाए तो पढ़ने के औरात, ईमान की सलामती के लिए क्या क्या पढ़ना है वगैरह वगैरह, तो वो वहाँ देखें इंशाअल्लाह ताला। इसमें बहुत सारे आपको मुफीद तरीन औरात मिलेंगे, वज़ाइफ मिलेंगे, और इंशाअल्लाह बहुत कुछ फ़वाइद हासिल होंगे।
باپا یہ آیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ مسجد تو فلاں فلاں برادری کے لوگوں کی ہے، اس کے کسی کام میں دوسرے لوگوں کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں، تو یہ کہنا یا یہ کرنا کیسا؟ جس طرح کی دخل اندازی، اب برادری کی مسجدیں تو ہوتی ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ جبکہ دوسروں کو نماز پر کوئی روک ٹوک نہ ہو تو برادری اس کا انتظام چلا رہی ہے۔ اب وہ دخل، اس طرح کا دخل کرنا کہ کوئی فساد ہو اور وہ کر رہے ہیں جو کچھ وہ خلاف شرع بھی نہیں کر رہے، تو ان معنوں کر اگر دخل اندازی نہ کریں تو صحیح ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں انتظام وہ صحیح کر رہے ہو۔ منسوب کرنا مسجد کو، تو یہ تو بخاری شریف میں ایک باب ہے پورا، مسجد بنی زریق کہ بنی قبیلہ بنی زریق کی مسجد۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال تو آیا ہے، میں اسے اپنے انداز سے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مرید کی یہ طلب ہوتی ہے کہ میرا پیر مجھے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بخشوا کر جنت میں لے جائے، اور وہ اچھی اچھی توقع اور اچھی اچھی امیدوں کے ساتھ وہ پیر سے بیعت کرتا ہے، کسی شخص سے مرید ہوتا ہے۔ تو اب کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ میرے پیر نے تو مجھے دیکھا نہیں ہے، کوئی بھی ہو، میرے پیر نے مجھے دیکھا نہیں، اور اللہ نے اگر میرے پیر کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ وہ اپنے مریدوں کو بخشوا کے جنت میں لے جائے، تو جب پیر نے دیکھا نہیں ہے تو پھر یہ مجھے قیامت کے روز پہچانیں گے کیسے؟ تو یہی جیسے کہ میں کہہ رہا تھا علماء کرام کے بارے میں ہے کہ علماء کرام بھی، علماء کو بھی اجازت دی جائے گی شفاعت کرنے کی، تو یہ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ تعالیٰ پہچان عطا کرنے پر قادر ہے۔ دیکھو نا، قبر میں جب جائیں گے تو عربی میں سوالات ہوں گے، جس کو عربی نہیں آتی ہوگی سوالات اس کو آ ہی جائیں گے نا۔ اور پھر غوث پاک کے تعلق سے تو مولانا جمیل الرحمن صاحب کا ایک شعر بھی ہے نا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ تو یوں ہر امام کے جھنڈے تلے ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار جمع ہو جائیں گے۔ تو یوں پیر کے پاس بھی مریدین کو اللہ تعالیٰ جمع کر دے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ وہ حدیثیں تو ہیں امام کے تعلق سے۔ تو بہرحال تو یوں آیت مبارکہ ہے، امام یاد ہوتا جی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر قوم کو، ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس امام میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیران اعظام کو بھی شامل کیا ہے کہ یہ بھی انہی کے ساتھ ہوں گے، ان کے مرید ان کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ اور بس شمس محررہ حضرت اچھے میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ پڑا تھا واقعہ کہ ایک مرید جو ہے وہ مرید ہو گیا، لیکن بہت عرصے کے بعد وہ بارگاہ میں حاضر ہوا، تو وہ اس کے ذہن میں یہی خیال آ رہے تھے کہ اب مجھے پیر صاحب پہچانیں گے کیسے؟ تو وہ لائن میں لگ کے حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت نے اس کو اچھی طریقے سے ملاقات کی اور سارے حال احوال پوچھے، نام بھی اس کا پوچھ لیا، بتا دیا اس کا نام وغیرہ۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچان کیسے لیا؟ تو کہا تم کرتے کیا ہو؟ تو کہا میں بکریاں چراتا ہوں۔ تو کہا کہ تمہاری بکریاں، اس کے ساتھ اگر دوسری بکریاں مل جائیں تو تمہیں پہچان کیسے ہوتی ہے
کہ تمہاری بکریاں کون سی ہیں اور دوسرے کی کون سی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے سب کی نشانیاں معلوم ہیں، دیکھ کے پہچان جاتا ہوں کہ میری بکریاں کون سی ہیں، دوسری کون سی ہیں۔ تو فرمایا ہمیں بھی اپنے مرید کے بارے میں سب معلوم ہے کہ کون سا مرید ہے اور کون سا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سلام بابل مدینہ فیضان مدینہ کراچی سے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے فیضان سنت میں 2 فرمائن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نقل فرمائے ہیں۔ نمبر 1، سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا اور نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب ہوگا جو اس گھر کے ارد گرد ہیں۔ نمبر 2، سفید مرغ کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے۔ جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفاع کرتا ہے۔ آپ کی بارے میں عرض ہے کہ یہ تو سفید مرغ کے بارے میں تھا۔ بعض گھروں میں رنگین مرغ بھی رکھے جاتے ہیں جو کہ بانگ دیتے ہیں، مختلف اوقات میں یہ اذانیں دیتے ہیں، بانگ دیتے ہیں۔ تو ان کی بانگ کی وجہ سے بعض اوقات جیسے دن میں افراد سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی نیند میں کچھ خرابی پیدا ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو بعض گھر والے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ اس مرغ نے چیخ چیخ کر ہماری نیند کو خراب کر دیا ہے، اس مرغ کو ذبح کر دو، کہیں بیچ دو۔ تو آپ کے بارے میں عرض ہے کہ کیا یہ مرغ کو برا بھلا کہنا نہیں ہوگا، کیا وہ بھی اس میں داخل ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت تو سفید مرغ کی آپ نے سنائی ہے اور رنگین مرغ کا کارنامہ بیان کیا ہے، تو اب یہ کہ اذانیں دیتے ہوں وہ تکلیف ہوتی ہو تو ذبح کرنے میں حرج بھی نہیں ہے، تو سفید مرغ کو بھی ذبح کرنا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خطرناک خوابوں سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ سونے سے پہلے یا متکبر 21 بار یعنی 21 ٹائم پڑھ لیا کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام غلام یاسین ہے۔ کہنے باپا جان ایک پرندہ ہے چکور، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو رکھنے سے گھر میں یا دکان پہ تعویذ وغیرہ یہ چیزیں اثر نہیں کرتی، اس کے بارے میں فرما دیجیے۔ چکور، یہ چکور ہمارے ملک پاکستان کا تو قومی پرندہ ہے، اور اگرچہ یہ سب جانتے نہیں ہوتے کہ چکور ہوتا کیسا ہے، اسکرین پر دکھا دیں گے تو پہچان لیں گے انشاءاللہ۔ جنگلوں میں زیادہ ہوتا ہے، ٹرک والے تو اپنے پیچھے بعض ٹرک والے بڑا سا اس کا تصویر بھی بناتے ہیں چکور کی۔ البتہ چکور کی جو خاصیت آپ نے سوال میں کہی کہ وہ تعویذ وغیرہ اثر نہیں کرتا جس گھر میں چکور ہو، تو اس تعلق سے میں نے میری معلومات نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا قرآن پاک لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں؟ پاؤں سمیٹ کر، جب بھی لیٹ کر کچھ پڑھے نا لیٹے لیٹے تو پاؤں سمیٹ کر پڑھنا چاہیے، پاؤں پھیلا کر نہ پڑھا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میرا نام محمد اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر احرام کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اور نیت کی بھی ہو؟ مہربانی فرمائیے جواب ارشاد فرمائیے۔ احرام کی حالت میں غسل کرنا جائز ہے، چاہے فرض ہو چاہے مستحب ہو، چاہے گرمی لگ رہی ہے اس کے لیے غسل کیا۔ صابن استعمال نہ کرے، بال نہ ٹوٹے اس کا خیال رکھے، قصدن میل نہ اتارے، سے پانی بہا لے، اچھی طرح یہ ملے نہیں کہ میل اترے۔ اور احرام کی چادریں تبدیل کرنا، یہ شاید لوگ سمجھتے کہ چادر اب اتار ہی نہیں سکتے، تو یہ نہیں کہ اب پہنی ہوئی چادریں پہن کرنا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ چادریں اتار بھی سکتے ہیں، چادریں تبدیل بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, ये हलाल परिंदा। बुलबुल तूती परवाना, हर एक उसका परवाना। बुलबुल तूती परवाना, हर एक उसका परवाना। उमरी किसका मस्ताना, कौन चकोर का जाना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या रोजे की हालत में रुई वगैरह से कान साफ कर सकते हैं? कोई हरज नहीं है। तिनका आता है रुई वाला, कान साफ करने को हरज नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। क्या शादी से पहले इस्तिखारा करना जरूरी है? चल चुका, कल भी आया था इस वाल शायद। इसका जवाब आप इरशाद फरमाएं, दूसरा सवाल। इस्तिखारा करने में हरज भी नहीं है, ना किया तो कोई गुनाह भी नहीं है। अब इस्तिखारे में जिसका ना आ जाए तो क्या उसे शादी कर सकते हैं? ये भी जायज है, गुनाहगार नहीं होगा। इस्तिखारे से यकीनी मालूमात हासिल नहीं होती। अब इस्तिखारे में आ गया तो एहतियात करनी चाहिए, क्या कुछ हो गया तो फिर मजीद मसाइल हो जाएंगे। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने लिखा है कि इस्तिखारा वहाँ करना चाहिए जब तज़ब्ज़ुब हो कि ये करूँ या न करूँ। अब एक बाज़ औक़ात होता है कि पक्का इरादा है कि यहाँ पर करना है या नहीं करना, फिर इसके बाद इस्तिखारा करवाते हैं। तो फरमाए कि ऐसे मकाम पर करना चाहिए कि जहाँ पर दोनों साइडें हों। मदीना मदीना अब करने का ज़हन है और फिर इस्तिखारा करना, तो यहाँ इस्तिखारा ना किया जाए। इंक्वायरी बहरहाल इस्तिखारा भी करें तब भी इंक्वायरी वगैरह भी करनी चाहिए, क्योंकि यकीनी मालूमात नहीं होती ना इस्तिखारे से। और हर इस्तिखारा इतना पावरफुल नहीं होता। हदीस वाला इस्तिखारा करता कोई नहीं है। तस्बीह हिलाकर और पता नहीं मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तिखारे किए जाते हैं, तो बहरहाल वो हदीस का इस्तिखारा है थोड़ा मुश्किल। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे पापा जान, मैं आपसे सवाल अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे वालिदा मोहतरमा दोनों दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और उनकी कब्रों की ज़ियारत के लिए जाता हूँ तो वालिद साहब की कब्र मुबारक पहले और उनके कदमों की तरफ वालिदा मोहतरमा की कब्र मुबारक आती है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे ये अरशाद फरमा दें कि पहले वालिदा मोहतरमा की कब्र मुबारक से सलाम और दुआ के लिए हाजिर दूँ या पहले वालिद साहब की कब्र मुबारक से, तो इसके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो जवाब। हदीस से वो कयास तो कर नहीं सकते ना, माँ के हक के ताल्लुक से 3 बार और फिर खिदमत और ताज़ीम। माँ की खिदमत ज़्यादा की जाएगी, बाप की ताज़ीम ज़्यादा की जाएगी। तो पहले किसके पास जाए? ला अदरी, नहीं मालूम। हाँ, जाए दोनों के यहाँ। अब दोनों की कब्रें ना, एक की मशरिक में एक की मगरिब में, जरूरी थोड़ी कि करीब करीब हो। जायज़ दोनों हैं। हाँ, अगर माँ के पास पहले गया या बाप के पास पहले गया तो गुनाहगार नहीं होगा। बल्कि यहाँ ये है कि जैसे कि आप गुजरा और बाप की कब्र पहले आई मगर बाप को लिफ्ट ही नहीं कराई और निकल गया माँ की तरफ, तो यूं, क्योंकि बाप भी देखेगा, देखता है बाप कि मेरा बेटा गया, मुझे सलाम नहीं किया इसने।
تو یوں اگر باپ کو بھی پہلے سلام کر لیں گے, دعا کر دیں گے سال ثواب, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور باپ کی قبر پر جب فاتحہ پڑھنے تو ماں کو بھی سال ثواب ساتھ میں کر سکتے ہیں, ساری امت کو کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ناصر میمن بات کر رہا ہوں. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, میں نے ابھی ایک کلپ دیکھا تھا, اس میں غیر نمازی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا فدیہ ادا کر دیں. تو جو پیسے والے ہیں وہ تو فدیہ اپنا ادا کر دیں گے, وہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ اپنا فدیہ ادا نہ کر سکے تو پھر وہ گناہ گار ہے, اور جو پیسے والا ہے وہ تو فدیہ ادا کر دے گا, وہ پھر اس کے گناہوں کی معافی ہے نماز کی. برائے مہربانی اس سوال کا جواب دے کے اس کی رہنمائی کریں. ایک تو فدیہ کا ایک مطلب وہ کسی نے شرارتی کلپ چلایا تھا, تحریری میں نے تو دیکھا تھا, تو اس کا تو ہم نے یہاں رد کیا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے غیر مسلموں نے یہ شرارت کی, خدا بہتر جانے, کہ آپ کے مرحوم رشتہ داروں کی نمازوں کا ہم کو رقم دے دو معاف ہو جائے گا. تو یہ تو شرارت ہے, اسلام میں ایسا کچھ ہے نہیں. رہا نماز کا وہ فدیہ جو نماز مرحوم کے بعد وہ اس کا دینے کا ایک مخصوص طریقہ ہے. صدقہ فطر کی رقم ایک فرض کی بنے گی اور وطر کی بھی بنے گی, تو یوں کل 5 نمازیں, چھٹا وطر. تو اگر کسی کی نمازیں باقی ہیں, مثال کے طور پر 1 سال کی نمازیں باقی ہیں, تو اس کے حساب سے صدقہ فطر سپوز کریں کہ صدقہ فطر کی رقم کے مطابق اس کے 50,000 روپے بنتے ہیں سال بھر کے, سپوز کریں, مطلب مجھے اب حساب کتاب نہیں کیا میں نے اس کا ابھی سال بھر کا. تو اب یہ کہ اکٹھے 50,000 روپے فدیہ دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں, تو پھر وہی غریب امیر کی بات آئے گی کہ یہاں مطلب کھانے کے لیے پیسے نہیں اور 50,000 روپے کہاں سے دیں. تو پھر اس کا اور بھی طریقہ ہے, شرعی حیلہ کیا جا سکتا ہے. یہ فقہاء کرام نے لکھا ہے, اور عالمگیری میں تو پورا کتاب الحیل, حیلوں کی کتاب ہے جس میں حیلوں کے طریقے. تو اب یہ کہ جس سے کہ ایک نماز کا فدیہ 100 روپے ہیں, جیسے کہ محتاط فگر اس سال رمضان المبارک کی عید الفطر کا جو صدقہ فطر ہوتا ہے اس کا محتاط فدیہ جو رقم ہے وہ 100 روپے یہاں بیان کی گئی ہے, جیسے باب المدینہ کے لیے. اور اصل تو مسئلہ وہی ہے کہ جب صبح صادق ہو جاتی ہے, فجر یعنی عید الفطر کی صبح صادق, اور اس وقت جو صاحب نصاب ہو, جو اس کی شرائط ہیں پائے گئے, تو اب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. اس وقت کی رقم, اس وقت جو بھی قیمت ہے گیہوں کی 2 کلو میں سے 80 گرام کم وزن گیہوں, تو وہ رقم اس کی کاؤنٹ ہوگی. لیکن 100 روپے میں وہ آ جائے گا, امید ہے کہ 100 روپے محتاط رقم ہے, اور پورے پاکستان کے لیے مطلب یعنی کہ یہ رقم 100 روپے دے گا نا, تو کہیں بھی 100 روپے سے زیادہ اس کا مطلب قیمت بنے گی نہیں. اب بھی بالفرض بن جاتی ہے, ایک دم دام ہو جاتے, تو یہ 100 روپے کا جو عدد ہے نا یہ ناکافی ہے, اب وہ زیادہ دینا ہوگا. تو خیر 100 روپے سمجھو کہ ہے فدیہ, ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے. تو اب آپ کے ابو فوت ہو گئے ہیں, تو ان کے لیے 100 روپے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کے لیے, تو ایک نماز کے 100 روپے آپ دیں کسی حقدار کو. اپنے کوئی دوستوں میں ترکیب بنا لیں کہ جو حقدار ہے, تو وہ 100 روپے اس کو دے دیں فجر کی نماز کے. اب وہ قبضہ کرنے کے بعد آپ کو گفٹ کر دیں, تو اب آپ ظہر کی نماز کی نیت سے دے دیں اس کو ایک نماز کا. تو یوں لوٹ پھیر کرتے ہوئے آپ سال بھر کی نمازوں کا کر سکتے ہیں. تو غریب پیسے نہیں دے سکتا, اب بولے غریب ٹائم بھی نہیں دے سکتا, تو دعا کریں, پھر اب کچھ تو دینا پڑے گا نا.
साल भर की नमाजें माफ़ करवानी है, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो साल भर की नमाजों का फिदिया होने की सूरत में वो बेचारा आपका बाप जो आज़ादी पाले। तो ये 100 रुपये ही शर्त नहीं है। अब 5 नमाजों के 500 रुपये से करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। चलो आपके पास 1000 रुपये अगर हैं तो 1000 रुपये से करेंगे 1200 रुपये से मसलन, तो 2 दिन की नमाजों का हो जाएगा। तो ये कम लोट फेर करना होगा, तो 10 दिन का कर सकते हैं, 50 दिन का कर सकते हैं, 1 माह का कर सकते हैं। तो 12 माह की कज़ा और 1 माह का अगर आप इस तरह हीला कर सकते हैं तो 12 बार में ये निपट जाएगा। तो जितने ज़्यादा पैसे हों, तो इसमें गरीब और मालदार का कोई वो नहीं है। हीले में इतना मुश्किल नहीं होगा, आप हिम्मत करें। मज़ीद अगर समझना चाहें तो नमाज के अहकाम में ये क़ज़ा नमाज का तरीक़ा एक रिसाला है, उसमें हीले का तरीक़ा भी तफसील से लिखा हुआ है, उसको देख लें, उसके मुताबिक कर लें। आपने जो भी बयान किया है, हम जब सोशल मीडिया और दीगर इस तरह के अहवाल को देखते हैं तो एक तबका ऐसा होता है कि जो इस तरह के मसाइल, हालांकि आप शरई मसला बयान कर रहे हैं, इसको इस कदर मजाक में ले लेते हैं, लो भाई अब तो पैसे दो और नमाज़ें माफ़ कराओ, अब तो पैसे दो नमाज़ें माफ़ कराओ, या बाज़ इस तरह के फ़िकी मसाइल या फ़िकी अहकाम बयान करेंगे शरीयत के तो उसका मजाक बनाते हैं और मसला बयान करने वालों को भी मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या, आप उनको समझाएंगे कि जब उनको पता ही नहीं था और उनको पता चला तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ से लेकर आ गए मौलाना, ये कौन सा मसला लेकर आ गए, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो इस तरह की जो जुर्रत करते हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं? ज़ाहिर है कि ये बेबाकी है और आखिरत के लिए तबाहकुन है। ये शरई मसाइल का मजाक उड़ाना है ना, वैसे ये बता दूं है कुफ्र। शरीयत का मजाक उड़ाना, शरीय मसाइल का मजाक उड़ाना, दीनी किताब की तौहीन करना, ये सब कुफ्रियात हैं। अपने ईमानों की खैर मनाइए। अगर जानबूझकर आप हुक्म शरई का मजाक उड़ा रहे हैं तो ये मारे जाएंगे आखिरत में, कहीं के नहीं रहेंगे आप। तो इसलिए सच्ची तौबा करें, तौबा के तकाजे पूरे करें और हुक्म शरीयत कोई आलिम बनाए, बताए तो उसका मजाक ना उड़ाएं। यहाँ तक कि जैसे किसी मुफ्ती का फतवा आया और फतवे को ज़मीन पर तौहीन से दे मारा तो काफिर हो जाएगा। हुक्म शरई की तौहीन कुफ्र है और ये सोशल मीडिया में ये होल सेल में कर रही है तौहीनें। पहले तो आपस में दोस्तों में करते थे, तबाही थी वो भी, लेकिन कम थी। अब वो बिल्कुल यानी कि फिर इसमें दूसरे शेयर भी करते होंगे, इनके हम जहन जो होते होंगे या इनका जहन कबूल करता। तो ये इस्लाम का मामला है। शरई मसाइल बाल से बारीक होते हैं, जिनको नहीं समझ आती उनको चुप रहना चाहिए और आशिकान रसूल उलमा से पूछ लेना चाहिए कि भाई ये मसला फला जगह या हमने मदनी चैनल पर सुना, ये हमको ज़रा समझा दीजिए। तो आशिक रसूल आलिम होगा तो वो समझाएगा। और अगर कोई कई मतलब खाते बने हुए हैं तो हो सकता है कि वो कुछ और भी कहे, लेकिन ये कि अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। आप शरई मसाइल के मामले में मेहरबानी करके अपनी ज़बान, अपना कलम और सबको कुफले मदीना लगा लें। अपनी आखिरत को दाव पर न लगाएं। क्यों अपनी आखिरत के पीछे पड़े? वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शरई मसाइल का मजाक उड़ाना और इनके साथ इस तरह का अंदाज इख्तियार करने पर जो भी मदनी फूल मिले हैं, हम इंशाल्लाह इसे सोशल मीडिया पर मदनी गुलदस्ते की सूरत में भी देने की नीयत है। आपसे मदनी इल्तिजा है कि जब आप ये मदनी गुलदस्ता पाएँ तो इसे फ़ौरन आगे बढ़ाएं ताकि इस तरह जो कम इल्मी की वजह से या किसी और इनके जहन के अंदर पता नहीं अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात होते हैं, इस वजह से जो शरीयत का शरई मसाइल का मजाक उड़ाते हैं, उनको हो सकता है कि इस मदनी गुलदस्ते हिदायत मिले कि जो बात आपको पता नहीं थी और आज पता चली तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई नई बात थी। नई बात आपके लिए है कि आपको आज पता चला कि ये भी शरई मसाला है। ये तो आपको चाहिए था कि आप इल्म दीन हासिल करते।
تو اس طرح شریعت کے مسئلے کو یوں یکسر اگنور کر دینا، منع کر دینا یا معاذ اللہ اس کا مذاق اڑانا، یہ ہرگز درست نہیں ہے، اور اس میں بعض کے جو شرعی احکام تھے وہ آپ نے بھی سنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سفر مدینہ کے لیے قرآن اندازی 12 نام ہوتے ہیں، ان میں سے ایک خوش نصیب کو مدینے کے ٹکٹ کی ترکیب کی جاتی ہے، تو اس میں سے 4 نام ابھی پیش کیے جائیں گے، 8 نام انشاءاللہ رات کے مدنی مذاکرے میں، ان میں سے پھر 12 میں سے ایک کا انتخاب ہوگا۔ تو جو موجود ہوگا نا اسی کا مانا جائے گا، جو موجود ہے وہ اپنی موجودگی کا اظہار جو ہے وہ اٹھ کر ہاتھ اٹھا کر دے جب میں نام لوں تو۔ ہاتھ اٹھائے نہیں، وہ تو نہیں ہوگا تو اس کو بلا کر لے آئیں گے کہیں سے ڈھونڈ کے، اور مدنی مذاکرے میں ہونا ضروری ہے، ہمارے یہاں یہ ترکیب ہے۔ حاجی امین کا مائک کھول۔ اچھا فوراً آ جائے مدنی تربیت گاہ پہ اٹھ کر، ابھی اٹھ کر آ جائے، اور اوپر ہو تو اس میں یہی ہے کہ جس کا نام پکارا جائے گا وہ اگر نیچے ہے تو مدنی تربیت گاہ پر فوراً پہنچ جائیں، کیونکہ بعد میں اسلام میں بعد میں آتے ہیں، رات کو آتے ہیں کہ ہم تو تھے یہاں پر باہر شربت بنا رہے تھے یا باہر گھوم رہے تھے۔ تو بہرحال ایسی صورت میں یہی ہوگا کہ ہاتھوں ہاتھ جو تربیت گاہ پر آئیں گے مدنی تربیت گاہ پر، انہی کا نام ان 12 میں شامل کیا جائے گا، اور اوپر ہیں تو وہ تو ہیں یہاں پر ماشاءاللہ۔ نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ اوپر ہیں؟ جی باپا یہ نام پکارا جائے گا تو اظہار کر دیں گے نا یہاں پر۔ اوپر بھی مدنی تربیت گاہ والے ہوتے ہیں جی یہاں پر، ان پر ظاہر کر دیں گے۔ اچھا مدینہ۔ عمیر بن غلام قادر، شہر کا نام نہیں لکھا ہوا، عمیر بن غلام قادر، عمیر بن غلام قادر باب المدینہ کے ہیں۔ اسد علی خورشید احمد، اسد علی خورشید احمد باب المدینہ، اسد علی خورشید احمد باب المدینہ۔ عابد سلیم باب المدینہ، عابد سلیم باب المدینہ، عابد سلیم باب المدینہ۔ وارث عبد الکلام باب المدینہ، وارث عبد الکلام باب المدینہ، وارث عبد الکلام باب المدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمانے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہے، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی